جو مکہ کی سرزمین یعنی بیت اللہ کے اندر طاعون کی بیماری اور فتنہ دجال کو آنے سے روکیں گے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے فتنہ دجال کو اور طاعون کی بیماری کو حرم کے اندر یعنی کعبہ شریف کی جو حدود بندی ہے اس کے اندر آنے سے روکنا ہے، اور ہر رستے کے اوپر جو بھی رستے اندر داخل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے متعین ہیں. اللہ پاک نے ہمیں یقین جانے جب آپ اس سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں، اس خوبصورت مقام کی آپ زیارت کرتے ہیں، تو علی بھائی میں تو کیونکہ یہاں پہ آیا اور پھر ہندو بھی دیکھے اور تمامی باقی کافی سارے جو قومیں ہیں یہاں پہ جن کو میں نے دیکھا، تو اپنے مسلمان ہونے پہ یقین جانے فخر محسوس ہوا کہ ہمیں اللہ پاک نے کتنا خوبصورت مذہب جو ہے وہ عطا کیا، کتنی خوبصورت مذہب سے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا کہ ہمیں اتنا خوبصورت مذہب دیا، پھر اتنی خوبصورت گھر دیے اپنے. یہاں پہ آ کے یقین جانے دل کو ایک روحانی خوشی، ایک روحانی سکون اللہ پاک عطا کرتا ہے. اور میری دعا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سارے کیونکہ میں جا رہا ہوں جبل کعبہ، یہ جبل کعبہ کی طرف میں نکل آیا ہوں، یہ جبل کعبہ کے اوپر میں پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹکڑا جو ہے یہ پیچھے میں دکھانے کے لیے آپ کو آیا اس طرف سے، یہ پیچھے جبل کعبہ کا ٹکڑا ہے، شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اندھیرا ہے. تو اس مقام سے جو ہے نا کعبہ شریف کے لیے پتھر کو توڑ کے کعبہ شریف کے اندر نصب کیا گیا. اس مقام سے یہ اندر یہاں سے کعبہ شریف کے لیے پتھر کو توڑا گیا، اور یہ حرم شریف کی توسیع اس طرف جو ہے بالکل کنیکٹڈ ہے جبل کعبہ کے ساتھ آ کے کنیکٹ ہوتی ہے اس طرف سے. یہ دیکھیں یہ جبل کعبہ کے اوپر آ کے حرم شریف آ کے جڑتا ہے یہاں پہ، اور یہ سارا جبل کعبہ ہے. یہاں سے آگے یہ سمجھ لیں حد ہے، یہ جبل عمر آ گئی، یہ جبل عمر ہے، یہ جبل کعبہ ہے. اس مقام سے اس ہوٹل کی بیک سائڈ یعنی یہ انجم ہوٹل ہے، اس کی بیک سائڈ سے جو ہے وہ کعبہ کے لیے پتھروں کو توڑا گیا اور کعبہ شریف میں نصب کیا گیا. ابھی میں جا رہا ہوں وادی طوا کی طرف، اور ابھی ادھر ہی کہیں نماز ادا ہوگی عشاء کی، پھر وہاں سے ہی جو ہے وہ میں روم کی طرف نکل جاؤں گا کیونکہ میں وادی طوا کی طرف جا رہا ہوں. تو علی بھائی وہ نہیں مل سکا میں اعجاز شیر علی صاحب سے، کیونکہ وہ ان سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا، وہ شاید ہوٹل میں واپس چلے گئے یا حرم. تو میں انشاءاللہ جمعرات کو اب اصل میں ان کے لیے میں نے ریاض الجنہ کے پرمٹ ایشو کروانے تھے، کیونکہ اپنا پرمٹ کے مدینہ پاک ریاض الجنہ کی، تو میں نے ان کے لیے پرمٹ کو ایشو کروانا تھا. تو اس لیے پھر وہ میرا دل تھا کہ وہ اگر مجھے مل جاتے تو میں کے لیے بس ایک یہ بھی تھوڑی سی یہاں خدمت. پہ بیٹھے ہیں سب کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے دعا کرنی ہے. اسپیشلی آپ نے جو ہے انشاءاللہ ضرور علی بھائی، میں نے آپ کو ایک ان باکس کرنا ہے، بلکہ مجھے آپ نے نمبر اپنے دینا ہے، تو میں نے آپ کو ایک دعا بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا لیکن شاید آپ ذہن سے نکل گیا. اور تو ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. میرے ایک دوست ہیں وہ ان کی 3 نسلیں جو ہیں یعنی 3 جنریشن جو ہیں وہ مدینہ پاک کے اندر مدفن ہیں، بقیع پاک کے اندر، یعنی 3 نسلیں جو ہیں ان کی موجود ہیں مدینہ پاک کے اندر. ٹھیک ہے، 3 نسلوں سے وہ وہیں پہ آباد ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی، وہ اصل میں ریکارڈنگ میں بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق مدینے میں ہو، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مدفن بھی مدینے میں ہو، تو وہ اس دعا کو کثرت سے جو ہے وہ پڑھا کرے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کو مدینہ پاک جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. آپ مجھے ان باکس کیجئے گا اپنا نمبر، تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور. ٹھیک، یہ دیکھیں میں جو ہے جبل کعبہ پہ موجود ہوں، میں پھر بھی آپ کو بورڈ پہ بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں ابھی طریق جبل کعبہ پہ ہوں، یہ دیکھیں یہ سامنے مینشن ہے بورڈ پہ. ٹھیک ہے، طریق جبل کعبہ پہ میں ابھی بالکل، یہ سامنے آگے وادی طوا ہے، یہاں سے نیچے اتروں گا تو یہ وادی طوا شروع ہو جائے گی. تو میں انشاءاللہ وادی طوا میں آپ کو جو ہے وہ اس مقام پہ لے چلوں گا. مجھے بڑی محبت ہے اس کنویں سے، طوا کا کنواں، بیر طوا، بڑا ہی پرکیف سے یہ مقام ہے، بڑی محبت ہے مجھے اس سے. اور اللہ پاک جب آپ کو لے کے آئے گا تو علی بھائی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی.
کیونکہ مقام ہی ایسے ہیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے. محبت والی چیز ہے، اس سے محبت ہے کیونکہ یہ اس کی حضور سے نسبت ہے. آئے الحمدللہ ہائے. جو مومن ہے، اور مسلمان میں تو ہے، یقین ہے نا یہ علی بھائی، جب بھی زیارت ہوتی ہے نا، میں جب بھی حاضری کرتا ہوں تو معذرت میں آپ کے بات کو کاٹ رہا ہوں کہ جب بھی میں حاضری کرتا ہوں تو میں تھوڑا سا تخیل میں ویسے تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن تخیل میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہاں سے گزرے ہوں گے، ایسے گزرے ہوں گے، ایسے بیٹھے ہوں گے، ایسے کھڑے، ایسے وضو کیا ہوگا. وہ تخیلاتی جو ہے نہیں ہوتے تصوراتی دنیا میں، تو یقین جانے اس میں بڑا ہی ایک اور سا وہ ایک الگ طریقے سے نا اس کی جو ہے نا زیارت اللہ پاک جو ہے عطا کرتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو لے کے آئے. یہ بڑی خوبصورت زیارتیں ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جب ہمارے حجاج آتے ہیں تو وہ یا تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں غار حرا جانا ہے یا غار ثور جانا ہے. تو غار حرا یا غار ثور جانے سے اس میں حجاج کو ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ غار حرا یا غار ثور چلے جاتے ہیں تو اس میں یہ آپ کے لیے رہتا ہے کہ آپ حرم کی نماز رہ جاتی ہے. تو یہ والی جو زیارتیں دیکھیں، میں نے ابھی واکنگ پہ ساری زیارات آپ کو کروا کے تو میں نے نماز بھی جو ہے وہ حدود الحرم میں کعبہ شریف کی جماعت کے ساتھ میں نے ادا کر دی. تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ وہ زیارتیں کریں جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ ان زیارتوں سے مستفید ہوں اور انہی کی زیارتیں کریں. آپ جو ہے وہ حرم شریف کے اندر دوبارہ چلے جائیں اور نماز ادا کریں، کیونکہ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اور وقت جو ہے وہ اس کا ضیاع نہیں کرنا. تو میں بھی انشاءاللہ پہنچ چکا ہوں وادی طوا میں. یہ وادی طوا ہے، اس طرف یہ ہے، یہ دیکھیں یہ ہے جبل کعبہ، ٹھیک ہے. اور میں وادی طوا میں اتر چکا ہوں. یہ دیکھیں، ابھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تھوڑی سی جو ہے نیچے آیا ہوں سلوپ میں. تو یہ وادی طوا اس کو اس لیے کہتے تھے کہ جب بارش تھی نا تو جبل کعبہ اور جبل عمر کا پانی اس وادی میں سے گزرا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ وادی ہے. تو یہ خیر مجھے ابھی بہت آگے دور جانا ہے، آپ کو جو ہے بیر طوا تک لے کے جانے کے لیے کافی آگے جانا ہے. تو میں ویسے اس کی جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فتح مکہ والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ آ کے قیام کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ وضو فرمایا اور یہاں پہ نوافل ادا کیے فتح کے لیے. تو اللہ پاک آپ کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آپ یہاں پہ آئیں اور اللہ پاک اس خوبصورت زیارت سے آپ کو مستفید فرمائے. اور علی بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ، ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہیں، اے ڈی ناز بھائی ہیں، بلا بھائی. جب آپ حرم شریف کی حدود میں داخل ہو جائیں تو آپ نے یہ ہمارے سب بھائی جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے. اور ہماری براڈ کاسٹ کے وقت جو دورانیہ ہے آج کی، یہ ہماری ساری جو نشریات تھیں، یہ کعبہ شریف، حرم شریف کی زیارات، قریب قریب جو مقامات ہیں ان کی زیارات آپ کو سید عظمت بلال شاہ جی نے کروائی ہیں. اور انشاءاللہ جمعرات کو دوبارہ ہم حرم مکہ سے آپ کو زیارات کروائیں گے. تو ڈیلی ہماری جو براڈ ہے وہ 8 بجے سے 10 بجے تک الحمدللہ ہوتی ہے. اور یہ خالصتاً محفل نعت کی براڈ ہوتی ہے، ذکر اذکار کی، اللہ اور اس کے محبوب ذکر کی براڈ ہوتی ہے. اس میں جتنے لوگ بھی جوائن ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے. سید عظمت آمین بلال شاہ آمین. جی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے. وہ چل پھر نہیں سکتی تو اس کے لیے جی خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا. کس کے ابھی لیے آپ نے بیٹیوں کا علی ذکر بھائی؟ کیا جی کن کی بیٹی کا کہا ہے؟ کن کی بیٹی کا کہا ہے؟ جی میری بیٹی ہے، میری بیٹی. اللہ پاک کامل صحت عطا فرمائے اور اللہ پاک ایسی صحت عطا کرے کہ ان کا جو ہے آپ کی بیٹی میری بانجی ہوئی تو اللہ پاک فرما دیں. جی صابر بھائی آپ سلامت رہیں. اور علی بھائی اچھا نیچے جتنے بھائی ہمارے پاس اس وقت ماشاءاللہ 20 لوگ موجود ہیں، سب بھائیوں سے گزارش ہے نیچے یہ اکاؤنٹ جو ہے صابر وٹو، یہ بالکل اینڈ پہ آخری بلا برانڈ بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سارے فالو کر لیں. یہ اکاؤنٹ ہے ان کا، اور سارے بھائی جو ہیں ان کو لازمی فالو کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی آپ کو فالو کر لیں. جی بسم اللہ شاہ جی. جی میں کہہ رہا تھا کہ علی بھائی اللہ پاک آپ کی بیٹی کو ایسی صحت عطا کرے کہ وہ آپ کے ساتھ کعبہ کا سفر کرے، مکہ کا سفر کرے، مدینے کا سفر کرے. اللہ پاک جب وہ زمین پہ قدم رکھے اور جب چلے تو زمین مدینے کی سرزمین ہو، جب وہ چلے تو مکے کا طواف ہو. اللہ پاک ایسی اس کو صحت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بس اس کا اجر دے.
یہ جو آپ کے اوپر یہ جو آزمائش ہے رب کی، اللہ پاک اس میں سرخرو فرمائے، اس میں پورا اترنے، آپ اس پہ پورا اتریں، اور اللہ پاک یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک آزمائش، اور اللہ پاک اس کا آزمائش کا صلہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اور میری دعا ہے، ہماری بیٹی ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ دونوں کی بھی، آپ کی ہمارے ساجد بھائی ہیں، ان کے گھر کے معاملات کے لیے بھی دعا فرما دیں، تھوڑا سا ڈسٹرب ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سفید پوش لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، اور خصوصی طور پہ پاکستان میں بہت بری کنڈیشن ہے لوگوں کی، اور خصوصی طور وہ تو پر بے جو شک سفید ایسے پوش لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ دعا پاک کریں، اللہ پاک رحم و معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک جو بہن بھائی جس پریشانی میں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ ابھی میں بیر طوا پہ جاتا ہوں، اور بیر طوا پہ جو ہے یہ بھی ایک قبولیت کا مقام ہے، اور بیر طوا پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فتح مکہ کے لیے دعا کی تھی، جو جب کہ بیت اللہ کو فتح کیا گیا تھا تو اس کے لیے دعا کی تھی۔ تو میں وہاں پہ بھی جا کے ابھی سب احباب کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں پاس پہنچ چکا ہوں، اور میں وہاں پہ بھی آپ سب کے لیے جا کے خصوصی جو میرے ساتھ ابھی ہماری نئی فیملی جڑی ہے، یہ آج میری ایک نئی فیملی میرے ساتھ جڑی ہے، ان کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک سب سے پہلے تو آپ جو حاجت لیے آج آئے ہیں، یہ مکے کی سرزمین، سامنے بیت اللہ، یہ سامنے بیت اللہ اور مکے کی پاک سرزمین سے آپ کے لیے یہ دعائیں ہیں میری کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو نیک حاجت آپ لے کے آئے ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام نیک حاجات کو اپنی برگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اپنے نبی آخرت زماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ بارہا بارانہ نصیب کرے۔ اور جو بھی بہن بھائی ہماری شازیہ سسٹر ہیں، انہوں نے حاضری کے لیے عرض کی، ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے حاضری کے لیے درخواست دی، اور بھی ہمارے ساجد بھائی ہیں، اور بلا بھائی، قابل محترم بلا بھائی سلامت رہیں، اور سب جو بھی احباب بیٹھے ہیں، اور یقین یہی حسرت لیے بیٹھے ہیں کہ کاش کہ کوئی ایسا سبب بنے کہ وہ مکے، کاش کوئی ایسا وسیلہ بنے کہ رب ان کو مکے کا اور مدینے کا راہی بنائے۔ اور میری دعائیں ہیں رب کے حضور، یہ حدود حرم ہے، اور حدود حرم کا ایریا جو ہے وہ مسجد عائشہ کے ساتھ لگتا ہے، ایک طرف سے 11 کلومیٹر ہے، ایک طرف سے 7 کلومیٹر ہے، ایک طرف سے 7.5 کلومیٹر ہے، اور ایک طرف سے قریب 9.25 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ حرم شریف کی حدود کہلاتا ہے۔ اور میں ابھی بھی حرم شریف کی حدود میں ہوں۔ آپ سب کے لیے میرا رب کے حضور درخواست ہے، رب کے حضور عرضی ہے، اور جھولی بھر کے یہ عرضیاں ہیں کہ رب آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ جلد از جلد یہاں کی حاضری کے لیے آئیں، یہاں پہ آ کے نمازیں ادا کریں، یہاں پہ آ کے طواف ادا کریں۔ اور میں علی بھائی پھر وہی کہوں گا کہ کاش کہ یہی وہی سعادت ہو، یہ وہی وقت قبولیت ہو کہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں اور رب اس پہ کن فرما دے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ جو بھائی جس حاجت کو لیے آج اس محفل میں شریک ہوا، اللہ پاک تمام کی دلی حاجات کو اپنے برگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، تمام پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، اپنی خصوصی نگاہ عطا فرمائے، اپنی خصوصی محبت والی نگاہ عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک اس نگاہ کا صدقہ، اللہ پاک اس محبت والی نگاہ کا صدقہ آپ سب کو مدینے کا رائی بنائے، مکے کا رائی بنائے۔ اللہ پاک آپ سب کو وہ حسن سماعت عطا کرے کہ جس میں مکہ کی میناروں سے اٹھتی ہوئی اذانیں ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو وہ سماعت عطا کرے کہ جس میں گنبد خضرا کے میناروں سے ٹکراتی ہوئی اذانیں ہوں۔ اللہ پاک آپ کو وہ حسن نظر عطا کرے کہ جس میں بیت اللہ کے نظارے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو وہ خوبصورت حسن نظر عطا فرمائے، خوبصورت وہ عشق والی نظر عطا فرمائے کہ جس میں گنبد خضرا کے وہ خوبصورت نظارے ہوں، مدینہ پاک کے وہ نظارے ہوں۔ اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں ڈھیر برکتوں کا نزول فرمائے، ڈھیروں ڈھیر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی جو تمامی حسرت ہیں، کیوں کہ ہر ایک حسرت دوسری حسرت پہ سبقت لے جاتی ہے، میں کہتا ہوں آپ کی تمامی حسرتیں پوری ہوں، آپ ایسی حاضری کریں، آپ جو حاجت لے کے مکے کا سفر کریں، اللہ کو قبول منظور فرمائے۔ اور آج کے بعد اللہ پاک آپ کی زبان سے نکلی ہوئی وہ ہر دعا قبول کرے کہ جس میں آپ خیر و بھلائی عطا مانگیں۔ اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے
کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں. کیوں کہ میں نے اپنے اوپر آزما کے دیکھا ہے علی بھائی کہ جب سے میں نے اپنی بہنوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا کی یہاں پہ آیا تو یقین جانے علی بھائی مجھے اپنے لیے کبھی کچھ مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ پاک نے وہ دن ہی نہیں لایا کہ میں رب سے کچھ مانگوں. کیونکہ رب خود کہتا ہے کہ جب تم کسی اپنے بہن یا بھائی کے لیے مجھ سے اچھی چیز طلب کرتے ہو میں سب سے پہلے وہ تمہیں دیتا ہوں بعد میں اس کو دیتا ہوں. اور یقین جانے علی بھائی کبھی وہ طلب کا دن آیا ہی نہیں, کبھی وہ ایسا دن آیا ہی نہیں کہ میں رب سے کچھ طلب کروں. رب مجھے فوراً عطا کر دیتا ہے. یہ میرے آپ بھائیوں کا صدقہ. اور میں ماشاءاللہ خوبصورت زیارت پہ پہنچ چکا ہوں علی بھائی. یہ ہے ویل آف طوا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, ہماری فیملی ہے جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب کے لیے یہ دیکھیں علی بھائی ویل آف طوا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اٹ از لوکیٹڈ ان وادی طوا ان مکہ الصافیہ says the valley of was the name دہل الطوا. یہ جو مقام ہے اس کے اوپر بخارا جو ہے وہ پورا بورڈ نصب ہے. یہ ہے کنواں, یہ سامنے یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں یہ والی, اس کے اندر جو ہے اپنا وہ طوا کا کنواں موجود ہے. میں دوسری طرف سے دیکھتا ہوں. اصل میں یہاں پہ بس سٹاپ ہے پاس, تو اس لیے پھر وہ شور شاید آپ کو میرا آواز صحیح سے پراپر نہ آئے کیونکہ یہاں پہ بس سٹاپ موجود ہے. میں پھر بھی دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کرے کہ گیٹ پہلے ٹوٹا ہوا تھا تو اندر میں چلا گیا تھا ایک دفعہ. اگر وہ ٹھیک کر دیا نے تو پھر او ٹھیک کر دیا نے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ہے بیر طوا. پہلے یہاں سے گیٹ ٹوٹا تھا تو میں اندر جاتا رہتا تھا. یہ دیکھیں یہ ہے وہ کنواں, مبارک کنواں. یہ سامنے پہرے میں اندر سے ہاتھ کر یہ ہے, یہ دیکھیں یہ مبارک کنواں. اس کنویں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضو فرمایا اور اسی کنویں سے آپ وضو کر کے آپ نے یہاں پہ نماز ادا کی اور آپ نے دعا کی اور پھر آپ یہاں سے مکہ کے لیے جو آپ نے جنگ کی فتح مکہ جس کو کہلاتی ہے جو پھر وہ آپ یہاں سے سفر کیا آپ نے. یہ سامنے ہر بیت اللہ ہے, یہ وادی طوا ہے اور یہ ساری وادی تھی. یہ دیکھیں یہ ساری وادی تھی اور اس میں یہ کنواں موجود ہے. اللہ پاک یہاں کی آپ کو بعد حاضری نصیب فرمائے. آپ جب بھی آئیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو دوبارہ پھر سے میں بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سامنے دوبارہ لکھا ہوا ہے بیر طوا. اگر کوئی بھائی مطلب اسکرین شاٹ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. یہ سامنے بیر طوا, ٹھیک ہے نا, یہ سارا لکھا ہوا ہے. یہ جو ہے کنواں تعمیر کیا تھا شمس بن عابد مناف بن قصے, انہوں نے تعمیر کیا تھا. دس پلیس ویئر دی پروفٹ prayer was on the road not the most good there later but Lord down on her. یہ مطلب یہاں پہ مسجد نہیں تعمیر کی گئی, یہاں پہ صرف جو ہے انہوں نے نماز ادا کی اور یہ ہے بیر طوا. چلیں یہ آپ کے آج مقدروں میں تھا اور آپ کی زیارت آپ کے مقدروں میں تھی اور مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے آپ کو یہ زیارت کروائی. یہ بڑی خوبصورت مقام ہے. نیکسٹ جب آپ یہاں پہ آئیں تو یہ قریب ہے. میں نے آپ کو دیکھیں, میں نے چلتے چلتے آپ کو جتنی بھی زیارتیں کروائی ہیں یہ ساری میں نے کسی بھی گاڑی کا سفر نہیں کیا. میں نے چلتے چلتے آپ کو یہ تمامی زیارات کروا دی ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہزاروں بار یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت زبردست بہت شکریہ علی بھائی آپ کا بھی علی بھائی بہت شکریہ کہ صاحب باب کا کہ صاحب باب نے جو ہے وہ مجھے وقت بھی دیا اور میری باتوں کو سنا. اللہ پاک میرا یہ زیارت کروانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے معافی عطا فرمائے. یہ سامنے کنواں ہے, اس کمرے کے اندر کنواں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے اوپر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے
اور میں نے آپ سب کے حق میں جو دعائیں کی، اللہ پاک اپنی رحمت کے طفیل، اپنی کرم نوازی کے صدقے اللہ پاک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سب سلامت رہیں اور آپ کے اوپر رب کی خصوصی نگاہ ہو۔ اور بہت شکریہ اتنی محبتوں کا، جن احباب نے محبتوں سے نوازا، ان سب کے لیے جھولیاں بھر کے رب کے حضور میری دعائیں ہیں۔ اور اللہ پاک سے میری دست بدستہ عرض بھی ہے کہ یا رب جتنے بھی احباب میرے ساتھ شریک ہوئے، یہ تیری محبت میں آئے، تیری محبت میں بیٹھے، تیری محبت کو سنا، تیرے محبوب کی محبتوں کو سنا، اللہ پاک ان محبتوں کا ثمر ان کو عطا فرما، اور اللہ پاک ان سب کو مکہ اور مدینہ کی بارہا بار ہزاروں بار اللہ پاک آپ سب کو حاضرین نصیب فرما۔ حسرت رکھتے ہیں انشاءاللہ جمعرات والے دن جو ہے وہ باب بنی جماعت کہاں پہ موجود ہے، انشاءاللہ یوم الخمیس یعنی جمعرات والے دن بعد العصر آپ کو دکھاؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گا مجھے دیں اجازت۔ آپ تمامی احباب سامعین کا بہت شکریہ، اتنی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اس بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار، آپ سب کی آمین کا طلبگار۔ بس میری ایک حسرت ہے کہ میں یہ رب کے در پہ اسی حسرت لیے بیٹھا ہوں کہ جب میرا وقت نزا ہو تو رب مجھے مدینہ پاک کا مدفن عطا کرے اور پیارے حبیب کی چوکھٹ عطا کرے، اور جب میری آخری سانس ہو اور نزا کا عالم ہو تو میں سرکار کے قدموں میں موجود ہوں۔ بس یہی درخواست، یہی عرضی میری رب کے حضور ہوتی ہے۔ میں کعبہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے یہی عرضی کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بس اپنے اس گناہ گار بھائی کے لیے بس یہ دعا ضرور کیجیے گا۔ اور میں اس قابل تو نہیں کہ اتنی بڑی چیز مانگوں، لیکن پھر بھی ان کے سوا ہے جو کوئی نہیں، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں کل جب یوم الآخرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کیا دکھاؤں گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ بس دعا کیجئے گا کہ میں جب میرا وقت نزا ہو تو مجھے رب مدینہ پاک بلا لے۔ اور یقین جانے یہی حسرت لی ہے علی بھائی، میں کعبہ میں اندر کھڑا ہوتا ہوں، بعض اوقات میرے دل میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں آتا ہوں، میں مانگتا ہوں کہ مجھے مدینہ دے، یا رب مجھے خفا نہ ہوئی، مجھ سے ناراض نہ ہوئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے، نہ کوئی ایسی نماز ہے، نہ کوئی ایسا کام کیا کبھی۔ بس پھر بھی تیرے نبی کا بس آسرا ہے کہ جب میرا وقت نزا ہو دم آخر کو تو میں مدینہ پاک کا ہوں، بس وہاں پہ سرکار کے قدموں میں رب مجھے موت عطا کرے۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ بس علی بھائی، بس یہی اسی دعا کا طلبگار، تو آپ بس سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو آپ علی بھائی اگر محفل لے کو چلیں تو آپ محفل لے کے آگے چلیں۔ بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا۔ جی ماشاءاللہ، بس یہ ہمارے چند نئے دوست آئے ہیں، ان کا تعارف جو کروائیں گے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد الشبہ کوئن ویلکم، اسلم فریدی ویلکم، ماشاءاللہ اختر حسین نوری بھائی، ڈاکٹر غلام یاسین